ایمور پراپرٹیز میں جائیداد رقبے کے ایک سے معاہدہ کیا، قبضہ دے دیا، دوسرے کو رجسٹری انتقال کروا دیا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹرائن آف پارٹ پرفارمنس کہتے ہیں اس کو، جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں سیکشن 53A میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے کہ اس کا سب سے پہلے تو انگریڈینٹس یہ ہیں جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی بھی کو، کہ ریٹن ہونا چاہیے، ایگریمنٹ ریٹن کیا، بیانہ پکڑا، قبضہ دے دیا، قابض کوئی اور ہو گیا، بعد میں نام ہوتی ہے اور اس کے بعد بیانہ کسی اور سے پیسے لیے، رجسٹری بیانامہ کروائی یا انتقال کروایا اور اسے بھی دے دیا۔ اب قبضہ کسی اور کا ایگریمنٹ والے کا ہے اور دوسرا کاغذ پکڑے پھرتا ہے، رجسٹری اور انتقال۔ اب کیا ہوگا؟ اب قانون کیا اس کو کس کو تحفظ دے گا؟ قانون یہ دیکھے گا کہ ایک تو ایگریمنٹ جو ہے نا اس میں یہ مکمل ہونا چاہیے فار کنسیڈریشن ہو، دونوں ہی کنسیڈریشن پہ ہوں، فری اور کچھ نہیں ہے، فری لنچ کہیں نہیں ہوتا، ریٹن ہونے چاہیے، فری لنچ نہ ہو، کنسیڈریشن ہونی چاہیے، سائنڈ بائی دی وینڈرس یا اٹرنی جو پہلے کو ایگریمنٹ کر کے پیسے لے کے قبضہ دے دیا اس کے پاس، دوسرے کے پاس بھی ایسے ہی ہوگا۔ مسٹ بی سرٹنٹی ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہونی چاہیے کانٹریکٹ کی یا ایگریمنٹ کی، دونوں کی، تو اس میں وہ سرٹنٹی ہونی چاہیے، یقینیت ہونی چاہیے، یقینی ہونی چاہیے، انسرٹن کوئی چیز نہ ہو، ورنہ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت وہ وائڈ ہو جائے گا۔ تو فردرنس کانٹریکٹ جو ہے ایگریمنٹ کیا ہے اس کی فردرنس میں کیا کیا ہے، جو پہلے بندے اس کو بیانہ لے کے اس نے دے دیا ہے قبضہ، تو وہ ان فردرنس آف دی ایگریمنٹ ہے کہ پوزیشن بھی دے دیا ہے، یہ پارٹ پرفارمنس میں آتا ہے کہ اسے جزوی طور پر پرفارم کر دیا گیا ہے، دوسرے کے پاس تو صرف کاغذ ہے نا، رجسٹری اور یا انتقال۔ وینڈی ٹیکن پوزیشن انڈر دی کانٹریکٹ، وینڈی نے کانٹریکٹ کے تحت، ایگریمنٹ کے تحت بیانہ دے کے یا کچھ پیسے دے کر اور باقی کا وعدہ کر کے وقت لے کر قبضہ لے لیا، وینڈی اسے کہتے ہیں جو خریدتا ہے۔ تو پھر اس نے اگلا پوائنٹ اس میں یہ جو میں سیگریگیٹ کیا ہوا ہے اس میں سیکشن 53A جس میں ڈاکٹرائن آف پارٹ پرفارمنس ہے اس کے کو سیگریگیٹ کر کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے۔ اگر آپ ان کو لکھ لیں گے بار بار سن کے یا اسی وقت تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ وینڈی نے کچھ پرفارم کیا ہو کس میں، اس ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کی پیش رفت میں، فردرنس میں۔ وینڈی کون ہے؟ خریدار، اس نے پرفارم کیا، اس نے کچھ پیسے دیے، قبضہ لے لیا اور پرفارم کر دیا، اس پر مکان بنایا یا اس کو کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیا، جو بھی صورتحال ہے اس میں کچھ کام بھی کیا ہو۔ تو ٹرانسفر جو ہے وہ بیچنے والا، وینڈر یا ٹرانسفر کہتے ہیں اسے، جس کو بایا کہا جاتا ہے اردو میں۔ اونر ہونا چاہیے اس کو، جس وقت وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ ریئل اونر ہو اس پراپرٹی کا، چاہے وہ رقبہ ہو یا زمین جائیداد ہو، تو اور وہ اونر رہنا چاہیے، ریئل اونر ناٹ آسٹینسیبل، جس کا پہلے ایک لیکچر اپلوڈ ہو چکا ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ریئل اونر ہو اور وہ سبسسٹ کرے یہ فرام دی فرسٹ ٹائم ٹو دی اینڈ اور کمپلیشن آف دی کانٹریکٹ، جس کے ساتھ بھی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ اس میں ہے کہ سبسیکوینٹ وینڈی جو ہے نا، بعد میں جس کو اس نے رجسٹری کروا دی، انتقال کروا دی، جو کا جو عام چل رہا ہے اس کو خیال میں رکھیے، اس کو کوئی پتہ ہی نہ ہوگا۔ پروٹیکشن سے تب ملے گا جس بعد میں آنے والے نے، رجسٹری انتقال کروانے والے نے، قبضہ جس نے نہیں لیا، قبضہ پہلے والے کا ہے، جسے صرف بیانہ پکڑا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، قبضہ دے دیا، اس کا نوٹس ہی نہ ہو کہ اس کسی اور کو بھی اس نے ایسا کیا ہوا ہے۔ اگر نوٹس ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن نہیں ملے گا، لا کا پروٹیکشن
تبھی ملے گا جب وہ یہ ثابت کرے گا کہ نوٹس اسے نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کیا ہوا ہے۔ اگر پتہ تھا تو پھر وہ مار کھا جائے گا، قانون ہیلپ نہیں کرتا۔ تو پارٹ پرفارمنس میں کسی اور نے کچھ قبضہ بھی لیا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیٹیگیشن جب چل پڑے گی ظاہر ہے چلے گی، ایسے تو نہیں جو عام چھوٹے گی۔ تو شیلڈ کی جو پروٹیکشن جو ہے نا وہ اگینسٹ دی وینڈر ہے۔ شیلڈ یا پروٹیکشن انڈر سیکشن 53A آف ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ وینڈر کے اگینسٹ ہے۔ کس کو؟ جو پہلے قابض ہوا بیٹھا ہے، جس سے بیانہ پکڑ کے تھوڑے پیسے پکڑ کے کچھ پارٹ پیمنٹ لے کر اس کو قبضہ دے دیا ہے، اس کو پروٹیکشن اگر ہے تو وینڈر کے خلاف ہے کہ اس نے تیسرے بندے کو دے دیا، اور تیسرے بندے کو تب پروٹیکشن ہے جب اسے پتہ ہی نہ ہو، بونا فائڈ ہو، کنسیڈریشن بھی ہو، کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت اس کا کانٹریکٹ مکمل ہو، اور وہ جو بعد میں لینے والا ہے کسی طریقے سے بھی پہلے جو اگریمنٹ ہے یا کانٹریکٹ ہے جو پوزیشن میں ہے اس میں کسی طریقے سے اس کے کانٹریکٹ میں وہ شامل نہ ہو اور نہ ہو، چاہے وہ خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر کسی طور پر بھی وہ اس میں پریویٹی ٹو دی کانٹریکٹ نہ ہو۔ نیکسٹ اس میں لاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرانسفر کو ہے کیا ہے فیل ٹو کمپلائی ود دی کانٹریکٹ ایگریڈ۔ کانٹریکٹ جو ہے ٹرانسفر کیا اس کا میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں، کیونکہ ہم بیسیکلی اردو میں سمجھتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں انگلش کا اس کے ورژن سمجھ میں آتا ہے۔ تو ٹرانسفر جو ہے وہ ڈیبارڈ ہے، وہ اسے منع کر دیا جائے گا، کرتا ہے قانون کہ وہ پارٹ پرفارم جو پہلے کر چکا ہے اور دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بونا فائڈی ہے، تو پھر بونا فائڈی کا یا تو اس کو پیمنٹ پوری کرے گا اور یا پھر اسے اس کا معاوضہ ادا کرے گا، تو تب جا کے یہ بات بنے گی۔ اس کا کیا مقصد ہے ڈاکٹرائن کا وہ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، لیکن بتا دوں کہ اس میں اس کو فراڈ کو روکنے کا، فراڈ نہ ہو۔ 53A کا ڈاکٹرائن دیا گیا TPA میں، اور اس میں ان لافل ایکسپلائٹیشن بھی نہ ہو اور ان لافل ایکٹ بھی نہ ہو۔ تو اس میں اگر بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں چیزیں ڈیٹیل سے سارا اپلوڈ کیا جاتا ہے، لنکس دیے جاتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیاب رہیں گے اگر آپ ان کو اسی ڈاکٹرائن کو ان جو 14 پوائنٹس ہیں اس سیکشن کے میں نے بنائے ہیں اس کویشچن کے بارے میں، تو آپ خود سے تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اب جوڈیشل سروسز کے ایگزام جو ہوئے ہیں ان کے جو کامیاب لوگ ہوں گے وائوے کی تیاری میں ہوں گے، اس ڈاکٹرائن کو سمجھنے میں یہ 14 پوائنٹس آپ کو، میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ وائوے میں دے سکیں گے۔ اللہ حافظ۔